پاکستان میں بھی صبح سے جو نیوز چل رہی ہے اس میں نصر اللہ کو شہید بتایا جا رہا ہے. ویسے خیر بہت سے لوگ اس کو ٹیررسٹ بھی کہتے ہیں, لیکن بہرحال پاکستان میں آپ تو جانتے ہی ہیں, ہم تو اسامہ بن لادن کو بھی شہید ہی کہا کرتے ہیں, تو پھر نصر اللہ کو بھی شہید بہرحال کہا جا رہا ہے. لیکن ایک بار پھر یہ کہا گیا ہے کہ جی OIC کی جو کنٹریز ہیں ان کو بلایا گیا ہے, ان کی میٹنگ کی جائے گی اور OIC کی کنٹریز بیٹھ کر سوچیں گی کہ بھلا کیا کیا جائے جس سے کہ اسرائیل کو جواب مل سکے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ کیا واقعی میں OIC کی جو کنٹریز ہیں کیا وہ آپس میں بیٹھ کر کچھ ڈیسائیڈ کر پائیں گے, اس لیے کہ یہاں پر شروع ہو جائے گا شیعہ سنی کا ڈرامہ, شیعہ سنی نوٹنکی جو ہمیشہ سے چلتی آئی ہے ایک بار پھر وہی ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ ایران یا پھر جس کو مارا گیا ہے حسن نصر اللہ جس کا نام ہے اور حزب اللہ کا چیف بتایا جاتا ہے, جی وہ ظاہر ہے شیعہ ہے, اور باقی سعودی عرب ہو گئی اور دوسری کئی کنٹریز ہو گئی ان کا تو آپ جانتے ہیں کہ سنی کنٹریز ہیں, تو یہاں پر یقیناً شیعہ سنی کانفلکٹ سامنے دیکھنے کو ملے گا. ویسے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے سعودی عرب. یہ بات بھی سعودی عرب کے جو MBS ہے محمد بن سلمان کئی بار بتا چکے ہیں. اسی وجہ سے ایران جو ہے وہ MBS سے تھوڑا ناراض بھی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال سعودی عرب اپنی مرضی کرتا ہے, اور سعودی عرب ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی سے ہماری طرح پیسے تو پکڑنے نہیں ہوتے کہ ہم کسی سے لون مانگیں گے اور اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کسی کنٹری کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے. تو سعودی عرب نے بہرحال اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرنے کی, اسرائیل کے ساتھ بزنس کرنے کا سوچ کر رکھا ہے. لیکن باقی کنٹریز جس میں خاص طور پہ ایران شامل ہے وہ ان سب باتوں کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے اوپر بھی ایک طرح کا پریشر آ سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کی طرف گیا تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی, اس لیے کہ سعودی عرب کے انڈر ہی پاکستان سب کچھ کرتا ہے اور سعودی عرب امریکہ سے بات کر کے کرتا ہے, یہ بات بھی سب ہی جانتے ہیں. لیکن بہرحال آج صبح سے جب یہ نیوز چل رہی تھی نصر اللہ کے ہلاک ہونے کی یا نصر اللہ کے مرنے کی, اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی اس میزائل کی زد میں آئی اور وہ بھی اپنی جان سے گئی, اس بات کو لے کر کافی جگہ پہ جو ہے لوگ ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ افسوس کر رہے ہیں, کچھ اس کو شہید بتا رہے ہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ٹیررسٹ تھا اور بڑا اچھا ہو گیا اگر ایک اور سے جان چھوٹ گئی. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان اب کیا کرتا ہے, کیونکہ ایک طرف تو پاکستان میں صبح سے اس کو شہید پہلے ہی بتایا جا رہا ہے, لیکن جب OIC کی کنٹریز ساتھ بیٹھیں گی اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ اور ہو نہ ہو یہ شیعہ سنی والی نوٹنکی ضرور ہوگی جو کہ پاکستان میں اور ساتھ ساتھ اسلامک کنٹریز میں اکثر ہی دیکھنے میں آتی ہے, اس وقت کیا فیصلہ ہوگا اور اس وقت اس چیز کو لے کر کیسے چلیں گے. اسرائیل جو ہے اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہوئی ہے, ان کو اس چیز کا پتہ ہے حزب اللہ کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہے, حماس آپ کو پتہ ہے غزہ میں ہے, حزب اللہ لیبنان میں ہے, ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے. they know everything, they see everything, and this is because of, پھر وہ کہتے تو ہے نا, this is just because they have invested in science and technology and research. they are asking their children to study mathematics. بہت عرصے پہلے کی بات ہے, میں نے یہ کہیں سنا تھا, پڑھا تھا کہ جو جیوش مدرز ہیں, مائیں ہیں, وہ اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کو چاہتی ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کو جی یہ چیز ماں کھائے گی تو بچے کو یہ لگے گا, تو وہ اپنے بچوں کو جو ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کو انٹلیکچولی اکوپ کرنے کے لیے, یا ان کو جیسے ہم جسے کہتے ہیں فیڈ کرتے ہیں, فوڈ فیڈ کرتے ہیں, تو تھاٹس بھی فیڈ ہوتی ہیں. تو مائیں جو ہیں کوئی میتھمیٹکس پڑھتی ہے, کوئی لٹریچر پڑھتی ہے, کوئی انگلش پڑھتی ہے, کوئی فزکس پڑھتی ہے, اور وہ جو مائیں ہوتی ہیں جن کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز کرتی ہیں. اگر وہ گھر میں ہیں تو میتھ کی ایکسرسائزز کرتی رہیں گی, اگر ان کا میتھ کا بیک گراؤنڈ ہے, اگر ان کا جس چیز کا بیک گراؤنڈ ہے تو وہ ایکسرسائزز بھی کرتی رہتی ہیں, بولتی رہتی ہیں, پڑھتی رہتی ہیں, سنتی رہتی ہیں, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی اکوپ ہوں. دس از واٹ آئی ہرڈ لانگ اگو. اب کوشچن یہ ہے کہ آن دا کنٹریری مسلمانوں میں کیا ہے, بچے پیدا کرو, بس بچے پیدا کرو, ان کی تربیت, ان کی لرننگ, اکیڈیمکس, وہ کوئی چیز نہیں ہے. خیر یہ میں جسٹ ایک چیز بتا رہا ہوں کہ they invested in science and technology and research and R&D and they better know where the enemy is. ان کو پتہ ہے ہمارا دشمن کہاں چھپا ہوا ہے, بیکاز وہ صحیح پڑھتے ہیں. اب حزب اللہ جو ہے نا, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ایک لبنانی شیعہ اسلامسٹ گروپ ہے اور پولیٹیکل پارٹی ہے
جو اس کے 1992 سے لے کے ابھی تک اس کے جو سیکرٹری جنرل ہے حسن نصر اللہ، جن کو آج قتل کر دیا گیا ہے، وہ اس کو چلا رہے تھے۔ حزب اللہ جو ہے اس کا ایک پیراملٹری ونگ بھی ہے جسے جہاد کونسل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو پوری کی پوری آرگنائزیشن ہے حزب اللہ اور اس کا جو ملٹری ونگ ہے، اس کو بہت سارے ویسٹرن ممالک نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہوا ہے۔ اور یہ ابھی آج یہ جو خبر چلی ہے جس میں حسن نصر اللہ کے جو حزب اللہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی ہم حسن نصر اللہ جو ہے وہ مارا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ایران کو یہ جھٹکا لگا ہے کہ ایران ہیز لاسٹ ان غزہ ان اے وے۔ اسرائیل نے ایک کے بعد ایک جو ٹارگٹ کیا تھا، جن اپنے اپوننٹس کو، جن دشمنوں کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا، ان سب کو، ان میں سے کئی ایک بڑے نام مارے جا چکے ہیں۔ یہ خبر کس طریقے سے نکلی ہے کہ حسن نصر اللہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ ختم ہو چکا ہے، کہ اسرائیل کی طرف سے آئی ڈی ایف کے ٹویٹر اکاؤنٹ، ایکس اکاؤنٹ پر یہ کلیم کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم نے حسن نصر اللہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو مار دیا۔ یہ دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہی ہوں اسرائیل ڈیفense فورسز، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حسن نصر اللہ will no longer be able to terrorize the world، یہ کہا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کی ایک اور ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے مار دیا ہے حسن نصر اللہ کو۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ خامنائی جو ہیں ان کی طرف سے ایک ایمرجنسی میٹنگ ہوتی ہے۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنائی، ان کی طرف سے ایک ایمرجنسی میٹنگ کی گئی ہے۔ اب اس میں کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایران حزب اللہ کی بیک پر تھا، یہ کہا جا رہا تھا، اور یہ بات صحیح ہے کہ ایران کی طرف سے حزب اللہ کو کافی سپورٹ تھی، حزب اللہ کے ایران کو سپورٹ تھی۔ اور اس وقت جو اسرائیل کے اوپوننٹس ہیں وہ سب ایک ساتھ ہیں، ملے ہوئے ہیں اس وقت، اور اسرائیل جو ہے ان سب کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بڑی ایسی تصویریں انہوں نے شیئر کروائی ہیں جس میں اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ان لوگوں کو اس نے مارا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو اس وقت آپ کے سامنے دو تصویریں اور دکھا رہی ہوں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان سب لوگوں کو وہ مار چکے ہیں۔ یہ دیکھیے، حزب اللہ کی طرف سے جو لوگ مارے جا چکے ہیں، اسرائیل کی آئی ڈی ایف جو اسرائیلی آرمی ہے اس نے یہ تصویر شیئر کروائی ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے اوپر انہوں نے حسن نصر اللہ کا تصویر رکھی ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ We searched up dismantled on the internet. This is the picture that came up. اسرائیل ڈیفense، ان کا کہنا یہ کہ ان سب کو، اور سب سے اوپر انہوں نے حسن نصر اللہ حزب اللہ کے چیف کی تصویر لگائی ہے جس میں اس کا مطلب ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم کوسچن مارک لگائیں کہ حسن نصر اللہ کو مارا جا چکا ہے یا نہیں، تو میرا یہ سمجھنا ہے، مجھے ایسا، ہم اینالائز ہی کر سکتے ہیں جو سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسن نصر اللہ کو مار دیا ہے اسرائیل کی ایئر فورسز جو ہیں، آرمی نے۔ یہ بات اس لیے بھی کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جس کو نشانہ بنایا، اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا جو قتل ہوا، جیسے اور جتنے اور بھی قتل ہوتے رہے جس میں کہ حزب اللہ کے کئی ایک کمانڈرز مارے جا چکے ہیں۔